وی د ظلم تور نظام که د مغل وي او که د بل وي، د ظلم تور نظام که د مغل وي او که د بل وي، بابا ترې نه باغی ہو زمون ہم ترې بغاوت تے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر حیدر ہے، میں کنسلٹنٹ نیورو سرجن ہوں اور میں ملگری ڈاکٹران کے مرکزی صدر ہوں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر شہزاد بیٹے ہیں، ملگری ڈاکٹران کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہے، ڈاکٹر سلمان ملگری ڈاکٹران کے فائنانس سیکرٹری ہے، اور ڈاکٹر وسیم بنگش انفارمیشن سیکرٹری ہے ملگری ڈاکٹران کے۔ باقی ملگری ڈاکٹران کے ممبر سارے موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنے شارٹ نوٹس پہ اتنے اہم مسئلے پہ ہمیں ٹائم دیا اور آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں تاکہ اس مسئلے پہ ہم بات کر سکیں۔ اور دوستو، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا پچھلے 10-12 سال سے ہمارے صوبے میں جو ہیلتھ کا نظام ہے اس کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے وہ اب سب لوگوں کے سامنے ہے اور آپ میڈیا کے لوگ اس سے زیادہ باخبر ہیں۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے MTI کے نام پہ جو ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہے ان کا جو حشر بنایا ہے، اور وہاں پہ جو حالات ہے اور وہاں پہ جو سہولیات کا فقدان ہے اور وہاں پہ جو مس مینجمنٹ ہے وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ جو ہے نا، لوگوں کو آپ جب ان سے پوچھتے ہیں کارکردگی کے بارے میں، ہیلتھ سسٹم کے اپ گریڈیشن کے بارے میں، سہولیات کے بارے میں، ہاسپٹل میں بیڈز کے کمی کے بارے میں، تو یہ آپ لوگوں کو ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کو صحت کارڈ دیا ہے۔ صحت کارڈ میں جو کرپشن ہو رہی ہے وہ بھی ہم نے وقتاً فوقتاً میڈیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن آج ہم MTI یا صحت کارڈ پہ تفصیلی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہے اور اس میں جو میرٹ کا وائلیشن ہوا ہے اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ لیکن یہ سلسلہ آج سے شروع نہیں ہے، یہ پچھلے 10 سالوں کے ثمرات ہے جو آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پچھلے 10-12-15 سالوں میں صوبے میں ہیلتھ کے نظام میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی، بلکہ ہیلتھ کا نظام روز بروز تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے آپ لوگ بھی گواہ ہے اور عام پبلک بھی اس کے گواہ ہے۔ نہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر خوش ہے، نہ پیرامیڈکس خوش ہے، نہ نرسنگ سٹاف خوش ہے، اور نہ کوئی اور بندہ خوش ہے، اور نہ مریض کو سہولیات مل رہے ہیں۔ تو صوبے کا جو ہیلتھ نظام ہے وہ بالکل تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکا ہے، اور ابھی انہوں نے مکمل جو یہ اپوائنٹمنٹ میں انہوں نے جو مذاق کیا ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ یہ بات ہم آج سے نہیں کر رہے، شروع دن سے ہم حکومت کو یہ بات بار بار میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، میٹنگز میں بار بار ان کو بتا رہے ہیں اور ان کو اپنے سجیشن بھی دے رہے ہیں کہ یہ صوبے کا جو ہیلتھ سسٹم ہے یہ کس طرح بہتر ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے جس کو اگر آپ سجیشن دیں تو سجیشن کو نگیٹو لیتے ہیں، وہ ہر چیز کو پرسنل لیتے ہیں کہ یہ آپ ہم پہ تنقید کیوں کرتے ہیں، آپ سوال کیوں پوچھتے ہیں، آپ ہمارے کارکردگی پہ سوال کیوں اٹھاتے ہیں۔ جب ان لوگوں کی کارکردگی نہیں ہوگی تو سوال تو ہم اٹھائیں گے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن ہم صوبے کے ہیلتھ نظام کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں، شروع دن سے کر رہے ہیں، اب بھی کریں گے۔ جس کی بھی حکومت ہوگی ہم ہیلتھ سسٹم کی، چونکہ ہم ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، ڈاکٹرز ہیں، تو ہم ہیلتھ سسٹم کی بہتری کے لیے ہر فورم پہ اپنا آواز اٹھائیں گے۔ جو یہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا۔ آپ لوگوں کو شاید یہ علم ہوگا یا نہیں، لیکن اس صوبے میں جو آخری دفعہ اپوائنٹمنٹس پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ریگولر اپوائنٹمنٹس ہوئی ہے، وہ جو خاطر خواہ اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی وہ غالباً 2015 اور 2016 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد شاذ و نادر کوئی لیفٹ اوور کیس کی اگر اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہوگی تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن 2016 کے بعد ریگولر بیسس پہ کوئی خاطر خواہ اپوائنٹمنٹس اس صوبے میں نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو میں یہاں سے کہہ دیتا ہوں، یہ آ کے ہمارے سامنے رکھتے کہ 2016 کے بعد یہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہے۔ جب یہ پوسٹ ایڈورٹائز ہو گئی تو ہم نے شروع دن سے میٹنگز میں بھی ان کو کہا ہے، میڈیا پہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ غلط ہے۔ غلط کس طرح ہے کہ 10 سال کی گیپ آپ 1400 سیٹ سے پورا نہیں کر سکتے۔ کتنے ڈاکٹرز ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، کتنے ڈاکٹر اللہ ان کو بخش فوت ہو گئی ہے، آبادی کہاں سے کہاں پہنچی ہے، اور 10 سال کی گیپ آپ 1400 سیٹس پہ پورا نہیں کر سکتے۔ پھر یہ اپوائنٹمنٹس جو ہوئی تھی ان کی جو قواعد و ضوابط اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی
وہ بھی کسی بھی طریقے سے جسٹیفائیبل نہیں تھے، وہ بالکل ایک مذاق تھا. صحیح ہے کہ آپ فکسڈ پے ہوں گے، آپ کی کوئی مطلب ریگولرائزیشن نہیں ہوگی، آپ کی کوئی مطلب اسٹڈی لیو، میٹرنٹی لیو، کسی قسم کی چھٹی نہیں ہوگی، 8 گھنٹے آپ کی روزانہ ڈیوٹی ہوگی، یہ جاب آپ کا نان ٹرانسفریبل ہوگا. تو ان قواعد اور ضوابط پہ لوگ جب جائیں گے تو وہ بہت وہاں پہ کیا کارکردگی دکھائے گا. صحیح ہے، اتنی تنخواہ میں جب ان کو مراعات نہیں ہوں گے، ان کو جاب سیکیورٹی نہیں ہوں گی، تو وہ کس طرح آپ کو بہتر جو ہے نا خدمات دے سکے گا. اس وجہ سے بہت سارے ڈاکٹرز نے ان پوسٹ کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا تھا. لیکن ہم نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ فکسڈ پے کانٹریکٹ والا یہ سسٹم آپ لوگوں کا نہیں چلے گا. صحیح ہے، سب سے پہلے یہ سیٹس بہت کم ہے، ان سیٹس کو زیادہ ہونا چاہیے. اور دوسری یہ ریگولر بیسس پہ ہونے چاہیے پبلک سروس کمیشن کے تھرو. پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جو سلیکشن کا پروسیس ان لوگوں نے شروع کیا تو انہوں نے ڈویژن کے لیول پہ اس کے لیے سلیکشن کمیٹیاں بنائی، اور جس کو مطلب کمشنر اور ڈی سی وغیرہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ہیڈ کر رہے تھے. تو اس ٹائم بھی ہم نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ آپ اپنے لوگوں کو فیور کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو، لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. اور آج وہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے. جب آپ کے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ موجود ہے، سیکریٹریٹ موجود ہے، ڈی جی آفس موجود ہے، پبلک سروس کمیشن موجود ہے، ایٹا موجود ہے، تو پھر کیا تک بنتی ہے کہ آپ ڈویژن کے لیول پہ ایک کمیٹی بناؤ اور وہ اس کی پھر اپوائنٹمنٹس کرے. پھر جو اسکروٹنی ہوئی تھی اس پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں. بہت سارے لوگ جو ان پوسٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں تھے ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا. ان کی تفصیلات موجود ہے، وہ ہم آپ لوگوں کو دے دیں گے. اور پھر جب سلیکشن ہوئی تو سلیکشن کے بعد جو رزلٹ آیا وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے. بہت سارے لوگ جن کی انٹرویو سے پہلے جو ایکیڈیمک مارکس تھے وہ ہائی تھے، لیکن جب انہوں نے ان کو نہیں لینا تھا تو جو انٹرویو کے مارکس تھے اس میں انہوں نے ان کو کم مارکس دے دیے. اور جن لوگوں کو انہوں نے فیور کرنا تھا ان کو انہوں نے انٹرویو میں زیادہ مارکس دیے. ہمارے ساتھ لوگوں کے وائس میسیجز بھی ہے، ریٹن میسیجز بھی ہے، سارے ثبوت موجود بھی ہے. کچھ لوگ اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرنا چاہتے تو ان کو ہم ان کی پرائیویسی رکھیں گے، لیکن باقی ہم آپ لوگوں کو سارے جہاں جہاں پہ اس میں وائلیشن ہوئی ہے وہاں سارے ثبوت جو ہے نا ہم آپ سب میڈیا کے لوگوں کو دے دیں گے. باقی یہ جو ہے نا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت آپ لوگ جو ہے نا ہم بھی اس کی جو پوری میرٹ لسٹ ہے وہ نکالیں گے اور آپ لوگ بھی وہ نکال سکتے ہیں. اب ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد جو ہے، آج ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہے. ہم بہت لمیٹڈ لوگ آئے ہیں تاکہ اس موضوع پہ بات کریں. ڈاکٹروں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ڈاکٹروں کے سامنے بھی رکھتے، میڈیا کے سامنے بھی رکھتے اور عام لوگوں کے ساتھ بھی رکھتے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے صحت کی نظام کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پروسیس کو پور جو ہے نا اس کو آج سر نو یہ ختم کیا جائے اور اس کو آج سر نو نئے ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو شروع کیا جائے. لمیٹڈ ٹائم میں جتنا جلدی ہو سکے. صحیح ہے، اس کی نیو ایڈورٹائزمنٹ آنی چاہیے. ریگولر بیس پہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو اپوائنٹمنٹس ہونے چاہیے. سیٹوں کی تعداد بڑھنی چاہیے. اور اگر یہ جواز پیش کرتے ہیں، پچھلی دفعہ جب ہم نے پبلک سروس کمیشن کی بات کی تھی تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ پبلک سروس کمیشن پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے تو اس لیے یہ ہم ایمرجنسی بیسس پہ کر رہے ہیں. تو ٹائم تو انہوں نے ویسے بھی لگا لیا، کب کا یہ ایڈورٹائزمنٹ آیا تھا اور ابھی اس کا جو رزلٹ آیا جو آپ لوگوں کے سامنے ہے. اب بھی اگر یہ لوگ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن پہ اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے تو میں ان کو سجیشن دوں گا کہ آپ ایٹا کے تھرو اپوائنٹمنٹس کر دیں، لیکن یہ کنڈیشن رکھتے کہ آپ ود ان 1 ایئر اس کو اسمبلی کے تھرو ریگولرائز کریں گے. سیٹس 1400 سیٹس بہت زیادہ کم ہے. 10 سالوں کا گیپ 1400 سیٹ سے پورا نہیں ہوگا. صحیح ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ کم از کم 5000 سیٹس ہونے چاہیے. ویسے اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو اس پہ 10,000 سیٹس بھی کم ہے، لیکن ان حالات میں جب گورنمنٹس کہتے ہیں کہ فائنانس کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو کم از کم
इस टाइम पे 5000 सीट्स होने चाहिए। उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होनी चाहिए। अगर ये कहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन पे टाइम लगता है तो ये ईटा के थ्रू अपॉइंटमेंट्स करके ये कंडीशन दे दे कि विद इन 1 ईयर हम इनको असेंबली के थ्रू रेगुलराइज करेंगे। दूसरी बात, ये जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी इसमें सिर्फ मेडिकल ऑफिसर और डेंटल सर्जन्स थे। आपके सूबे में और आपके हर ज़िले में सिर्फ मेडिकल ऑफिसर काम नहीं करता और न सिर्फ डेंटल सर्जन काम करता है, आपके हर ज़िले में आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट की कोई भी एक पोस्ट नहीं थी, ना ऑर्थोपेडिक सर्जन की पोस्ट है, न न्यूरो सर्जन की पोस्ट है, न मेडिकल स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, न साइकाट्रिस्ट की पोस्ट है, हर स्पेशलिटी, न कार्डियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, किसी भी स्पेशलिटी का स्पेशलिस्ट पोस्ट इसमें नहीं है। तो लोग किधर जाएंगे? पेशावर के अस्पताल आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो, पिरपरी में स्पेशलिस्ट नहीं होगा, वहाँ से मरीज रिफर होंगे पेशावर में उसको बेड नहीं मिलेगा, तकलीफ मरीज को होगा। मरीज उधर से जब पेशावर पहुँच जाता है तो इरिटेट हो चुका होता है, उसके सामने वो जब डॉक्टर उसको कहता है कि बेड नहीं है तो उसको ये समझ नहीं आती, क्योंकि वो तो गुस्से में होता है, तकलीफ में होता है, उसको तो ये पता नहीं होता कि बेड प्रोवाइड करना किसका काम है, डॉक्टर्स ज़्यादा अपॉइंटमेंट करना किसका काम होता है। उसके सामने जो होता है वो फिर उसके साथ झगड़ा करता है और आप रोज़ देखते हैं कि अस्पतालों में झगड़े हो रहे हैं। तो ये सारे बातें जो है आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि ये हम आप लोगों के सामने रख दें। हम हुकूमत को 3 दिन का टाइम देते हैं कि वो इस पर जल्द से जल्द फैसला करें। अगर वो इस पर फैसला नहीं करते तो हम इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में भी जाएंगे। हम बाकी डॉक्टर तंजीमों के साथ भी राबिते में है और अगर हमारा बाकी डॉक्टर तंजीमों के साथ इस पर मशावरत बनती है तो फिर हम एहतजाज का कॉल भी दे सकते हैं। इस पे हमने जो हमारी मलगिरी वकीलान है उसके साथ हमने इस पर डिटेल डिस्कशन की है। इसमें बहुत से टेक्निकल कानूनी प्लाज है, वो उन्होंने उस पर काम किया है। तो हम इस प्रोसेस को कोर्ट में फिर चैलेंज करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने एक उस दिन पोस्ट किया है कि जिसको एतराज़ात है तो एक नंबर दिया है कि आप इस पे वो एतराज़ात जमा करवा दें। तो वज़ीर आज़म साहब को मैं कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुके हैं। इससे पहले भी आपने एक बयान दिया था कि जिसके साथ करप्शन के सबूत है वो आके मैं एक्शन लूँगा। तो आप मुझे बताइए, उसका तकरीबन 1 महीना गुजर गया, आप मुझे सिंगल एक्शन बता दें कि आपने करप्शन के खिलाफ एक सिंगल एक्शन लिया हूँ, मैं मान लूँगा कि आप बिल्कुल सिंसियर हैं। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आला साहब, मुझे पता है कि आपके पास हेल्थ में कितने इख्तियारात हैं और आपके हेल्थ मिनिस्टर के साथ कितने इख्तियारात हैं। हेल्थ सिस्टम जो है आपका बाहर से चल रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, ईमेल पे चल रहा है। और अगर नहीं है तो वज़ीर आला साहब को मैं याद दिला दूँ, वज़ीर आला साहब 2-3 महीने पहले आपने LRH का दौरा किया था और आपने LRH के हॉस्पिटल डायरेक्टर को टर्मिनेट किया था, लेकिन आपके इख्तियारात का हमें तब पता चला कि वो हॉस्पिटल डायरेक्टर फिर टर्मिनेट न हो सका। उसके पीछे एक बंदा खड़ा था और उसके आगे आप फिर खड़े न हो सके। और आज वो हॉस्पिटल डायरेक्टर ने LRH में अपना टेन्योर पूरा किया और उसके बाद आज वो हॉस्पिटल डायरेक्टर सूबे के एक और बड़े अस्पताल में हॉस्पिटल डायरेक्टर है। तो ये हेल्थ सिस्टम व्हाट्सएप पे, ईमेल पे इधर ही चलेगा। सही है। बाकी ये जो हेल्थ सिस्टम के साथ आप लोग जो मजाक कर रहे हो और जो लोगों को सेहत कार्ड की लॉलीपॉप दे रहे हो, इसको बंद कर दे और खुदारा इस हेल्थ सिस्टम पे और इस अवाम पे रहम करे। इन अवाम ने आप लोगों को वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप लोग इसके जो मौजूदा सिस्टम है उसको तबाह कर दे, बल्कि वोट इसलिए दिया था कि आप इस सिस्टम को अपग्रेड कर दें। एक बात, जो मेरे जितने भी दोस्त इसमें सेलेक्ट हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे जो है वो गलत है, सारे बिल्कुल गलत नहीं है, उसमें कुछ मेरिट पे भी आए हैं। मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ तो जो सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ। सही है। वो इस बात पे खुश न हो कि उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। सही है। 1 साल के बाद वो क्या करेंगे, वो ज़रा रात को ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ले कि इस टर्म्स एंड कंडीशन पे वो बाजवल में और तेमरगरा में और वज़ीरिस्तान में किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, जो डॉक्टर हैदरी साहब जो हमारे मरकज़ी सदर हैं, उन्होंने तो इस पर बड़ी तफसीली बात की। शुरू दिन से जब एडवर्टाइजमेंट से लेकर अपॉइंटमेंट तक जो बेज़ाब्तिया हुई है उस पर बात की है। मैं आपके सामने कुछ मिसालें और इसके प्रूफ है ये मेरे साथ, ये मैं आप सबको प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे कि सर ने कहा कि बहुत से लोग जो इनएलिजिबल थे, जो स्क्रूटनी में इन्होंने उसको एलिजिबल कर दिया और उनको तयनात भी कर दिया, उनके भी हमारे साथ सारे सबूत हैं। और फिर किस तरह उनको तयनात किया गया उनके भी सबूत हैं।
بہت سے ڈاکٹر ایسے ہیں جن کو یہ ایسے ہوا تھا کہ جب انہوں نے انٹرویوز لیے، انٹرویوز کے ایک ہفتے بعد انہوں نے پورٹل پر سب کے مارکس اپلوڈ کر دیے اور کہا کہ اگر کسی کو کوئی گریونسز ہے تو وہ گریونسز کمیٹی کے سامنے پیش کرے. تو ہر ایک بندے نے اپنے اپنے مارکس سے ضرور اسکرین شاٹ لیا ہے، ہمارے ساتھ بھی شیئر کی ہے. لیکن جب اپوائنٹمنٹ کر دی تو اس وقت جب پھر لوگوں نے اپنے مارکس اور اپنے نمبر دیکھی تو نمبر کو چینج کیا گیا ہے. یہ ہے میرے پاس ثبوت کہ ایک ڈاکٹر ہے جس کے نمبر جو تھے اس کے نمبر جو تھے وہ چینج کی گئے ہیں. تقریباً اس کو 17 نمبر دی گئے ہیں، اس کا ثبوت ہے یہ میرے ساتھ. اور 17 نمبر کے بعد جب اس کو نہیں لیا گیا، اس کی جگہ اپنے من پسند لوگوں کو دیا گیا تو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پھر اس کو 8.20 مارکس دی گئی. اچھا یہ مذاق دیکھ لے کہ مارکس کس طرح دی ہے انٹرویو میں 8.23 8.21. تو ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ کون سی انٹرویو کیسے کرائٹیریا تھا کہ جہاں پر ایک بندے کو لینے کے لیے اس کو مارکس دی گئی ہے 18، لیکن جس کو ہٹانے کے لیے مارکس دی گئی اس کو دی گئی ہے 17.80. اچھا دوسرے کو پھر دی گئی ہے 17.70. تو یہ 0.01 کا نمبر انہوں نے کون سے کرائٹیریا سے بنائے ہیں کہ 0.02 کدھر یہ مطلب 0.02 کون سی سوال پر اس کو نمبر دی گئی ہے، یا 0.10 یا 0.12، اور یہ چینج کی گئے ہیں. ان کے سارے کی ثبوت ہے یہ میرے ساتھ، ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ہے، یہ ہم آپ کو پرووائڈ بھی کر دیں گے. دوسری یہ کہ جی سر اچھا ہمارے ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کو چونکہ نہیں لینا تھا تو اس نے اس کے جو پرائرٹی سارے ڈاکٹروں نے 10 پرائرٹی لینے تھے. جس بھی ڈویژنل کمشنر کو پرائرٹی لسٹ جمع کرے تھے وہ 10 تھے. تو اس بہت سے ڈاکٹرز کے یہ تقریباً آپ یقین کریں 100 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے پرائرٹی لسٹ میں چینج کر دی گئی یا ان کے پرائرٹی میں وہ پرائرٹی ہٹا دی گئی جہاں پر ان کی سیٹ ہو سکتی تھی. یہ میرے ساتھ ایک کیس ہے جو ڈاکٹر صاحب ہے اس کا پرائرٹی اس نے جو اپنے ہینڈ ریٹن پرائرٹی سبمٹ کرائی تھی وہ 10 ہے، لیکن اس کو پرائرٹی لسٹ میں 7 دی گئی، مطلب 7 پرائرٹی اس کو شو کی گئی انٹرویو میں، اس میں جو اپلوڈ کیے گئے پورٹل پر. لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے گریونسز کمیٹی کے سامنے اپنا وہ والا ہینڈ ریٹن فارم بھی سبمٹ کرا دیا اور بتا بھی دیا تو اس کو پھر بھی وہ 3 پرائرٹی میں نہیں دیا گیا، کیونکہ اس کے جو 3 پرائرٹی باقی تھی اس میں اس کا نمبر آ رہا تھا. لیکن چونکہ کسی ایم پی اے تھا، اس کے گھر کے 4 بندے لینے تھے تو اس کے لیے اس ڈاکٹر کو ہٹایا گیا. اچھا ایک اور بات کہ ان کا اپنا ایم پی اے جو دیر سے ہے عبید اللہ خان، وہ کل اس پر بات کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے انتہا درجے کی بے ضابطگی کی ہے. وزیرستان کے لوگوں کو باجوڑ میں لیا گیا ہے، باجوڑ کے لوگوں کو نوشہرہ میں لیا گیا ہے. اس طرح پرائرٹیز بہت سے لوگ کے چینج کر دی گئے ہیں. ہاں اچھا آپ کے جو جرنلسٹ عقیل یوسف انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ 359 سیٹیں جو ہے وہ فروخت ہو چکے ہیں. میرے پاس ان کے آڈیوز ہے کہ لوگوں سے باقاعدہ پیسے مانگے گئے. ہماری پشاور ڈی ایچ او آفس کی ایک ڈاکٹر ہے، اس کی آڈیوز ہے، ویڈیوز ہے، سب کے سامنے پیسے مانگے گئے. کہا گیا کہ اب مجھے اتنے پیسے دے. میرے پاس 2 ڈاکٹر ہیں، وہ بیٹی بھی ہے ادھر، انہوں ایک نے پیسے دے دیے، دوسرے نہیں دیے. اب یہ دیکھیں اس کو کہا گیا آرڈر میں کہا گیا ہے کہ اس کو نمبر دے رہا ہوں آپ کو نہیں، یقین کریں اس کو دی گئی دوسرے کو نہیں دی گئی. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑی بازار لگائی تھی ان لوگوں نے. ہاں یہ میں آپ کو سب ساری جو ثبوت ہے آپ کو ریٹن میں دے رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کے انٹرویوز مارکس چینج کیے ہیں. جو پہلے 1 مارکس دی تھی بعد میں دوبارہ وہ چینج کر دی گئے ہیں. دوسرا لوگوں کو پرائرٹی لسٹ غائب کر دی گئی ہے، حالانکہ سب کے پرائرٹی لسٹ اب میں وہ بھی آپ کو سبمٹ کرا رہا ہوں. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ تھے جو بالکل بھی انیلیجبل تھے، وہ بھی سارے ثبوتوں کے ساتھ، کیونکہ وہ کہیں اور پر ڈیوٹیاں کر رہے ہیں تو وہ ایلیجبل ہی نہیں ہے اس میں. اس کو بھی اپوائنٹ کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اسکروٹنی پر ہی ہمارے طرح تھا. اسکروٹنی کیا گیا ڈویژنل کمشنر آفس میں، اور بیٹی کون تھی؟ ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی سیکرٹری. وہ انٹرویو لے رہی تھی ڈاکٹر سے کیونکہ فیلڈ ہی ان کا نہیں تھا. اس طرح ہے کہ یہ جو ڈاکٹر شہزاد نے آپ کو 2-3 ایگزامپل دی ہے نا، اس طرح ہم ایک ایگزامپل آپ کو نہیں دے سکتے، لیکن یہ سارے ہمارے ساتھ ریٹن میں موجود ہیں، ہم آپ لوگوں کو دے دیں گے. جو آپ کہتے ہیں کہ جتنی ڈیمانڈ ہوئی ہے، کس سے کتنے پیسوں کی ڈیمانڈ ہوئی ہے، صحیح ہے، وہ بندہ جو ہے نا جو جس سے ہوئی ہے، صحیح ہے، وہ بندہ خود مطلب جو ہے نا وہ آپ کو بتا دے گا. صحیح ہے. لیکن ہمارے جو انفارمیشن کے مطابق جو ہے نا تو 3 سے لے کر 10 لاکھ تک لوگوں سے لے گئے ہیں. لیکن یہ جو باقی لوگ ہیں وہ ہر ایک نے اپنی سٹوری جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اور وہ آپ لوگوں کو بھی بتا دیں گے اور ہم بھی آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیں گے. ہمارا آج کا مقصد یہ ہے یہاں پہ آنے کا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 3 دن کے اندر اس پہ ایکشن لیا جائے
اگر وہ ایکشن نہیں لیتے تو پھر اس کے خلاف ہم کورٹ میں بھی جائیں گے. ہم باقی ڈاکٹر تنظیموں کے ساتھ اور باقی ڈاکٹروں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, تو ہم احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں, اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو پل پاور ری ایڈورٹائز کر کے ایک اتھینٹک ذریعے کے مطلب پبلک سروس کمیشن ہو, ایٹا ہو, اس کے ذریعے ریگولر اپوائنٹمنٹس ہو جائے, اور صرف میڈیکل آفیسر یا ڈینٹل سرجن کی نہیں, اسپیشلسٹ کی بھی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. بہت شکریہ. جی جی اور یہ مطالبہ کو نام جو ڈاکٹر بیٹھتا ہے وہ یہی وہاں ہوتا ہے. جی جی ہمیں پتہ ہے بیٹھ نہیں ہے, جی جی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی, جی جی لوگوں کو تکالیف ہے, جی بالکل, مار کھا رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں. جی جی تو آپ کو امید ہے تو آپ نے پریس کانفرنس کی, اس کے بعد صوبائی حکومت اس میں کوئی چینجز کرے گی؟ اس طرح ہے کہ میرا کام ہے اس سسٹم پہ, یہ آج میری پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں بات کر رہا ہوں. صحیح ہے, شروع دن سے ہم اس سسٹم پہ بات کر رہے ہیں. صحیح ہے, جب پرویز خٹک چیف منسٹر تھا اس کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی, محمود خان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی تھی. ان جو ابھی چیف منسٹر دو آئے ہیں ان کے ساتھ تو خیر ہماری میٹنگ نہیں ہوئی ہے, لیکن جو ہیلتھ منسٹر تھا اس کا پہلا قاسم علی شاہ صاحب سے میری اس پہ تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے. جو پہلے ہمارے ہیلتھ منسٹر رہ چکے ہیں ان کے ساتھ بھی تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے, اور ہمیں اس سے امید نہیں ہے کہ وہ اس پریس کانفرنس پہ کوئی عمل کریں گے اور وہ اپنا سسٹم قبلہ درست کریں گے. لیکن ہمارا کام یہ ہے, ہمارے تو بس میں یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو آگاہ کریں, عوام کو آگاہ کریں کہ جو ہیلتھ سسٹم کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے تو ہم آپ لوگوں کو وہ پہنچا دیں. باقی ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے, اختیار تو ان لوگوں کے پاس ہے, ہم تو ان کو نشاندہی کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ اتنے ان سیریس ہے کہ آپ ان کو کوئی اچھا مشورہ بھی دے تو وہ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں. وہ اصل میں ان کا سسٹم ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے, اگر صحیح کہوں تو ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. جی جی, تو یہی تو ہم ہر جو ہیلتھ سسٹم پہ اگر ہم بات کریں گے تو اس میں یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا. ڈاکٹروں کی سیلریز کا مسئلہ ہے, ڈاکٹروں کی ایکوموڈیشن کا مسئلہ ہے, MTI میں جابس کا مسئلہ ہے, صحیح ہے, صحت کارڈ کا مسئلہ ہے, آپریشن تھیٹرز کا مسئلہ ہے, اسپتال میں سامان کا مسئلہ ہے. آپ باقی صوبوں کو دیکھیں کہ کہاں روبوٹک سرجری تک بات پہنچی ہے, ہمارے صوبے میں ابھی تک گیما نائب نہیں ہے, سائبر نائب نہیں ہے, بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں ہے, لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہے. لوگ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں رہ گئے ہیں. لیکن اس پہ ہم تفصیلی بات اگر کریں گے تو وہ پھر کسی اور ٹائم کر دیں گے. اس ٹائم جو ہمارا ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ یہ جو جی جی اور پبلک سروس کمیشن سے اور ایٹا سے ہر کی جو انہوں نے بھرتیاں کی ہیں, جی جی اس کے خلاف آپ عدالت جائیں گے؟ جی بالکل, ہم اپنے ملگری وکلان کے ساتھ ہم نے شروع دن سے اس پہ تفصیلی بات کی ہے, اور ہم جو ہے نا اس پہ اگر یہ ایکشن نہیں لیتے 3 دن کا ہم ٹائم دیتے ہیں تو ہم اس کے خلاف کورٹ جائیں گے. اچھا, آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہو. اس طرح ہے کہ میں کسی کی پرسنل ذات پہ یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. جس کی ڈگری پیک ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے. صحیح ہے, ہمارے پاس جو ہے اگر آپ کو چاہیے تو ہم جی اگر آپ لوگوں کو کسی کو چاہیے تو ہم آپ کو انفارمیشن ہمارے پاس ریٹن میں ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے. کسی کو میں ذاتی طور پہ ٹارگٹ نہیں کروں گا. صحیح ہے, اس کی ویریفیکیشن جو ہے نا آپ لوگ کر دیں. صحیح ہے, اور وہ لوگ آپ لوگ پریس میں ہے تو وہ آپ لوگوں کی بات ہے کہ آپ پھر ان کو ہائی لائٹ کریں. میں کسی کو پرسنلی کسی کو ٹارگٹ نہیں